آگے سر سید احمد خان لکھتے ہیں، ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لا خراج داروں کا حال تھا، اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ یعنی ایک ایسا شخص جس کو آسانی سے اس کی گزر بسر کرنے کے لیے اور روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے رقم میسر ہے، یعنی پیسے اس کو مل رہے ہیں، اس کی آمدن ہے، اور وہ اس کو کوئی بھی محنت نہیں کرنا پڑتی، نہ کوئی مزدوری کرنا پڑتی ہے، نہ کوئی مشقت کرنا پڑتی ہے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں، یعنی وہ اس وقت یہ ہندوستان پاکستان چونکہ ایک ہی ملک تھا اور اس کو ہندوستان ہی کہا جاتا تھا یا ہند کہتے تھے، انگریز اس کو انڈیا کہتے تھے، تو اس میں ہمارے لوگوں کا زیادہ تر حال یہی تھا کہ یا کوئی کاروبار کی آمدن پہ تھا، یا زمینوں کی آمدن پہ تھا، یا نوابوں سے اور بادشاہوں سے وظائف ملتے تھے اور انہیں کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں دینا پڑتا تھا۔ تو اس طرح وہ اپنے صلاحیتوں کو، اپنی قوت کو زنگ آلود کر دیتے تھے، ان سے کوئی کام نہیں لیتے تھے اور وہ مشقت کے عادی نہیں تھے۔ اس طرح وہ دلی قوا کو یا ذہنی صلاحیتوں کو، ذہنی قوا کو بہت کم استعمال میں لاتے تھے۔ تو ان کا کیا حال ہوگا؟ آگے لکھتے ہیں کہ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پواڑ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وفادار وحشی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایسا شخص جو بالکل محنت مشقت کا عادی نہیں، اسے آمدن آ رہی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اور اس کے جو شوق ہیں اس کے نتیجے میں وہ کیا ہوں گے؟ وہ عیش و عشرت ہوگا، اچھے کھانے کھائے گا، روزانہ جناب چرگے اور کڑاہیاں چل رہی ہوں گی، قمار بازی، جوا کھیلے گا، تماش بینی جیسے آج کل جو ہے نا میڈیا اور فلم ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا عادی ہوگا، اور یہی باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ پڑھا لکھا وحشی ہوگا نا، یہ پڑھ لکھ کے ایسا کام کرے گا، اور جو ان پڑھ ہیں وہ چونکہ انہیں شعور نہیں، اور وہ تو اور زیادہ وحشی ہوتے ہیں، وہ تو اپنی عیاشیوں میں زیادہ غرق ہوں گے چونکہ انہیں اپنی تعلیم میں کمی کی وجہ سے شعور نہیں۔ لہٰذا اس میں اور ایسے لوگوں میں اتنا فرق ہوگا کہ یہ ذرا تعلیم یافتہ وحشی ہوگا اور وہ ان پڑھ وحشی ہوں گے، بس اتنا فرق ہوگا۔ یعنی دونوں کا مقصد زندگی کا ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے پیسے سے جو بھی ان کو آمدن ہے اس سے صرف اپنی عیش و عشرت کا سامان کریں، انہیں یہ فکر نہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، یا ہم نے کسی اچھے مقصد کے لیے زندگی بسر کرنی ہے، کسی اچھے مقصد کے لیے ہم نے اپنی صلاحیتیں، اپنے دلی قوا، اپنی دماغی قوت کو، اپنے ارادوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، برخلاف اس کے اور ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اس پیراگراف میں سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ
اگرچہ کہ اس زمانے میں یعنی آج سے 200 سال پہلے ہمارے برِ صغیر میں لوگوں کے لیے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع بہت کم تھے، یعنی اس وقت کاروبار بزنس بھی کم ہو گیا تھا، علمی سطح پہ بھی مسلمان کوئی بڑا کام یا بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے تھے چونکہ وہ انگریزوں سے دور تھے۔ اسی طرح سیاسی میدان میں بھی بہت کم لوگ تھے، یا یہاں پہ صنعتوں کا یا یورپ کی طرح جو صنعتی انقلاب یورپ میں آ چکا تھا، انڈسٹری لگ چکی تھی، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی تھیں، فیکٹریاں لگائی جا چکی تھیں، وہ سلسلہ بھی یہاں پہ نہیں تھا، لہٰذا انہیں اپنے صلاحیتوں کے، اپنے دلی خواہ کے اور اپنی دماغی قوت کو کام میں لانے کا موقع نہیں تھا۔ جبکہ یورپ میں اور انگلینڈ کا ذکر یہاں پہ انہوں نے کیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اس طرح کے موقع بہت زیادہ میسر تھے، کیونکہ جدید تعلیم کے موقع وہاں پہ کھل رہے تھے، یونیورسٹیز قائم ہو رہی تھیں، اس کے علاوہ انڈسٹریلائزیشن یا انڈسٹریل ریولوشن جو ہے نا، وہ صنعتی انقلاب وہ وہاں پہ آ چکا تھا، نئی نئی صنعتیں لگ رہی تھیں، اور ہر طبقے کے لوگ اپنے اپنے میدان میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا رہے تھے۔ جبکہ برِ صغیر میں مسلمانوں کا جو اقتدار تھا وہ چونکہ زوال کا شکار ہو چکا تھا، انگریز قابض ہو چکے تھے، اس لیے یہاں پہ ابھی لوگوں کے لیے یا خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے مواقع کم تھے۔ لیکن اگر انگریز بھی یا انگلینڈ یورپ کے لوگ بھی کوشش اور محنت کو چھوڑ دیں تو وہ بھی اسی کاہلی کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے اندر بھی اگر ترقی کا، قوم کی خوشحالی کا، قوم کو آگے بڑھانے کا شوق نہ رہے، ہمارے اندر تو مردہ ہو گیا تھا شوق اس وقت، ہمارے لوگ تو مایوسی کا شکار ہو چکے تھے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ بیکار بیٹھ کے کھانا ان کی عادت بن چکا تھا، اسی لیے تو زوال کا شکار ہوئے۔ اگر انگریز بھی ایسا ہی کریں، انگریزوں کے اندر بھی یہ شوق نہ رہے، ان کے اندر بھی محنت کی ضرورت نہ رہے، تو وہ بھی اسی کاہلی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ بھی جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے، یعنی اسی وحشت پنے کا، اسی وحشی پن کا، اسی حیوانیت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور ابھی آج کے دور میں یعنی 21ویں صدی میں بھی آپ جس ملک میں جائیں گے، اگر وہاں پہ دولت زیادہ ہے، یا جیسے یورپ میں اب ترقی زیادہ ہو چکی ہے، دولت زیادہ ہو چکی ہے عرب ممالک میں، تو ان کے لوگ جو ہے نا وہ اب جسمانی آسائش کی طرف، جسمانی عیش و عشرت کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ اب ان کے جو ہے نا وہ کوئی بلند مقاصد نہیں ہے، بلکہ وہ جسمانی آرام، جسمانی مشقت سے گریز کرنے اور عیاشی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس میں سر سید احمد خان کا مدعا اور مقصد یہی ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر کاہلی اختیار کی ہوئی ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر کاہلی نہ کریں تو ہم بھی یورپ والوں کی طرح، اس زمانے میں جو یورپ کے لوگ تھے ان کی طرح ہم بھی مختلف شعبوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کے ترقی کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی دلی قوت اور صلاحیت کو استعمال میں لا کے ہم بھی اپنی قوم کو اجاگر کرنے کا، اپنی قوم کو ترقی کی طرف لانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر ہم قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں رکھتے، یا ہمیں اس کا موقع حاصل نہیں ہے، تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، یعنی کیسے ہم اپنی دلی قوا کو، اپنی قوائے قلبی یعنی دماغ کی، دل کی صلاحیتوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے عزم کو، اور اپنی جسمانی اور روحانی قوت کو، اپنے جو اندر جو ارادے رکھتے ہیں ان کو عمل میں لانے کے لیے ہم یہ موقع کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہم نے خود سوچنا ہے، ہم نے خود اس کے لیے راستے نکالنے ہیں، ہم نے خود اپنی پستی پہ، اپنے زوال پہ غور کر کے
قوم کو اوپر لے کے جانا ہے، قوم کو اٹھانا ہے۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو، کہ وہ کمی کمزوری کیسے دور ہوگی۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا نہ رہنا چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنے دل کے ارادوں کو، دماغی صلاحیتوں کو، اور جو دل کے اندر جو عزم پیدا کیا جاتا ہے، جو بلند آرزوئیں رکھی جاتی ہیں، اگر وہ ہم نہیں رکھیں گے، وہ ارادے ہم ان کو بروئے کار لانے کے لیے، ان ارادوں کو عمل میں لانے کے لیے ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہم کاہلی میں پڑے رہیں گے، اور جب تک ہم میں کاہلی رہے گی ہم بطور قوم کے اسی طرح تباہی، زوال یا پستی کا شکار رہیں گے۔ اگر ہمارے تمام افراد اپنی دلی صلاحیتوں کو، اپنے عزم کو بروئے کار لائیں گے، اس کو قوم کی بہتری کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے، اپنے خاندان کی بہتری کے لیے استعمال نہیں کریں گے، تو اس وقت تک ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم ایک اچھی قوم بن سکتے ہیں۔